بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، پچھلے کئی دنوں سے ہم نے پروگرامنگ کا ایک کورس سٹارٹ کیا ہے، آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگس، جو ہم پہلے دن سے پروگرامنگ ایگزامپل کے تھرو جو آبجیکٹ اورینٹڈ کے مختلف کنسیپٹس ہے اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پچھلے ایگزامپل میں اس ٹاپک میں ڈیٹیل میں جانے سے پہلے آپ لوگوں کے یہاں ایک عرض ہے. اگر آپ مجھے پہلے سے فالو کر رہے ہیں تو آپ لوگ مجھے آلریڈی جانتے ہوں گے. میرا اس چینل کو انفوٹیک ود عبدالناصر. اگر آپ صرف مجھے میری ویڈیو کو دیکھ رہے تو کائنڈلی اس چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کرے، کیونکہ بہت کوالٹی کنٹینٹ آگے اور بھی آنے والے ہیں. اس کورس کے کمپلیشن پہ میں انشاءاللہ ایک بونس کورس سٹارٹ کروں گا جو کہ آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ ہی کی بیس پہ ہوگا، لیکن ایڈوانس جاوا کی جو پروگرامنگ ہے، اور وہ میکزیمم جی او آئی بیس ہمارے پاس اس کی جو پروگرامنگ ہوگی، جو کوڈنگ ہوگی، وہ جی او آئی ہوگی. تو اس کے لیے یہ کنسیپٹ جاننا بہت ضروری ہے. تو اس لیے وہ لوگ جو ابھی تک مجھے جو سن رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کیے تو کائنڈلی اس چینل کو سبسکرائب کرے، بیل آپشن کو پریس کرے. اس کے بعد یہاں پر پراپر نوٹیفیکیشن میسج کے لیے، اس کے علاوہ یہاں پر میں نے ابھی تک بہت زیادہ کنٹینٹ ابھی تک پشتو میں ایڈ کیے ہیں. یہ پہلا پلے لسٹ ہے جو ابھی میں اردو میں ریکارڈ کر رہا ہوں مختلف یوزرز یا مختلف ویور کی ڈیمانڈ پر. انشاءاللہ اس میں بہت زیادہ کورسز ہیں، نیٹ ورکنگ کی، ڈیٹا بیس کی، ایکسل ریلیٹڈ، آبجیکٹ اورینٹڈ کی، آلریڈی کمپیوٹر گرافک کی، ایم ایس ایس کیو ایل سرور کی، مائی ایس کیو ایل سرور کی، پروگرامنگ فنڈامنٹل، کمپیوٹر نیٹ ورکنگ، ویب سائٹ ڈیولپمنٹ کی، نارملی سافٹ اسکل آئی ٹی میں تو آفس آٹومیشن کی، ایڈوانس آفس آٹومیشن، کمپیوٹیشن اینڈ میٹ لیب، انفارمیشن ٹیکنالوجی آئی سی ٹی کی، انٹروڈکشن ٹو پائتھون پروگرامنگ کی، اور اس کے علاوہ بہت کور. اگر آپ لوگوں نے ابھی تک اس چینل کو ویو نہیں کیا ہے، وزٹ نہیں کیا ہے تو کائنڈلی انفوٹیک ود عبدالناصر کے نام سے ایک چینل ہے، اس کو وزٹ کر لے. انشاءاللہ بہت زیادہ کوالٹی کنٹینٹ آپ کو ملے گا. اس کے علاوہ وہ لوگ جو ٹک ٹاک یوز کر رہے ہیں ان کے لیے وہ میرے آئی ڈی پروفیسر عبدالناصر افریدی یہاں پر میں نے پنگ کیا ہے، اس پہ کلک کر کے میرے آئی ڈی کو ویو کر سکتے ہیں، مجھے فالو کر سکتے ہیں. بہت زیادہ ایجوکیشنل کنٹینٹ اس ٹک ٹاک آئی ڈی پہ بھی میں پوسٹ کر رہا ہوں. اب آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس سے پہلے ہم نے ایک پروگرامنگ ایگزامپل میں آبجیکٹ از دا پیرامیٹر آف فنکشن، اس کنسیپٹ کو ہم نے کلیئر کیا تھا. اب اس پروگرامنگ کنسیپٹ کو تھوڑا اور بھی اس میں انہانس کر کے ایک دوسری ورژن کے ساتھ ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے آبجیکٹ از اے پیرامیٹر، اس کنسیپٹ کو کریں گے، اور دوسرا ہمارے پاس آبجیکٹ از اے ریٹرن ٹائپ. آبجیکٹ از اے فنکشن ریٹرن ٹائپ. نارملی ہم نے ابھی میں آپ لوگوں کو جنرلائز فنکشن کی جو سگنیچر ہے اس کو جب میں ایکسپلین کروں گا تو آپ لوگوں کو، اگر کوئی مجھے پہلے سے فالو کر رہا ہے، اس سے پہلے میں نے بیسک پروگرامنگ جو کہ میں نے پشتو میں ریکارڈ کیے، کوشش ہوگی کہ اردو جاننے والے اور ہندی جاننے والے بھائیوں بہنوں کے لیے میں وہ پلے لسٹ بھی سارے سے پہلے لیکچر سے ریکارڈ کر لوں. لیکن اس میں ہم نے ایک یوزر ڈیفائن فنکشن کی جو جنرلائز سینٹیکس ہے یہاں پر میں لکھتا ہوں کہ ہمارے پاس ایک جو یوزر ڈیفائن فنکشن ہے، سب سے پہلے اس کا ریٹرن ٹائپ ہوتا ہے. ریٹرن ٹائپ کے بعد ہمارے پاس فنکشن نیم ہوتا ہے. فنکشن نیم کے بعد ہمارے پاس پیرامیٹر لسٹ ہوتا ہے. یہ ہمارے پاس یہاں پر پیرامیٹر ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے. اس کیس میں اس پیرامیٹر لسٹ میں اگر ہو سکتا ہے تو ہمارے پاس دو طرح کی پاسیبلٹی ہے. یہاں پر بلٹ ان ڈیٹا ٹائپ بھی ہو سکتی ہے اور یوزر ڈیفائن ڈیٹا ٹائپ بھی ہو سکتی ہے. نارملی ہمارے کیس میں ہمارے پاس اس پیرامیٹر کو ہم آبجیکٹ کہتے ہیں، تو وہ ہم نے پچھلے ایگزامپل میں بھی ایکسپلور کیا تھا. ابھی اس ایگزامپل کے تھرو دوبارہ ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں گے. دوسری بات، نارملی ہمارے پاس کنسٹرکٹر کے علاوہ جتنے بھی فنکشن ہے، اگر اس کی لاسٹ اسٹیٹمنٹ ہمارے پاس ریٹرن ویلیو، ہم کسی ویلیو کو ہم اگر ریٹرن نہیں کرنا چاہتے تو یہاں پر ہمارے پاس جو ڈیفالٹ ٹائپ ہے اس کو ہم وائڈ لکھتے ہیں. وائڈ کے علاوہ ہمارے پاس دو طرح کی پاسیبلٹی ہے. اس میں ایک ہمارے پاس جو مختلف قسم کی بلٹ ان ڈیٹا ٹائپ ہے، انٹیجر، فلوٹ، کریکٹر، لانگ، ڈبل، یہ ساری پاسبل ویلیو ہے. اس میں کوئی بھی ٹائپ ریٹرن از اے ریٹرن ٹائپ ہو سکتی ہے. لیکن اس پروگرامنگ ایگزامپل میں ہم دیکھیں گے کہ آبجیکٹ آیا پاسبل ہے کہ ہم ایک آبجیکٹ کو از اے ریٹرن ویلیو ہم اپنے فنکشن کال کے بعد، ہم فار ایگزامپل جہاں سے ہمارے پاس ایک فنکشن کال ہو
کیا کالنگ ایریا میں ہم آبجیکٹ کو از اے ریٹرن ویلیو ریٹرن کر سکتے ہیں؟ تو ہاں کر سکتے ہیں. کس طرح کر سکتے ہیں آئے دیکھتے ہیں. سب سے پہلے اس کنسیپٹ کو ایکسپلین کرنے کے لیے یہاں پر میں ایک ایکس اسپیسیفائر انٹیجر کے نیچے کلومیٹر ایک ویریبل بناتا ہوں اس ٹریول کلاس کی مناسبت سے. اس کے علاوہ میں ایک انٹیجر کے علاوہ ایک ہارس ایک ویریبل بناتا ہوں. اس کے علاوہ میں پبلک ایکس اسپیسیفائر کے نیچے ممبر فنکشن کو ایڈ کرتا ہوں. سب سے پہلے ڈیفالٹ کنسٹرکٹر کی ڈکلیریشن کرتا ہوں. اس کے بعد میں ایک وائڈ ان پٹ فنکشن کو ڈکلیئر کرتا ہوں جو کہ ڈائنامیکلی ان دو ویریبل کو انیشلائز کرنے کے لیے کسی بھی ویلیو کو لینے کے لیے مطلب ان پٹ کرنے کے لیے کلومیٹر اور ہار کی ویلیو کو ان پٹ کرنے کے لیے ہم یوز کرتے. اس کے علاوہ ہم نے آؤٹ پٹ فنکشن کی ڈکلیریشن کی مطلب اس کی ڈیفینیشن آؤٹ سائڈ دا کلاس ہم کرنا چاہتے ہیں. اور یہاں پر میں ایک ڈکلیریشن کرنا چاہتی ہوں اسپیشلائز فنکشن کی. ٹریول ہمارے پاس ایک یوزر ڈیفائنڈ ڈیٹا ٹائپ ہے مطلب ایک فنکشن ہے جس کو ہم ایڈ کے نام سے جانتے ہیں جو کہ پیرامیٹر میں اسی کلاس کا ایک آبجیکٹ لے کے اس پہ آپریشن کر کے اسی کلاس کے ایک آبجیکٹ کی فارم میں ریٹرن کرے گا. تو یہ ہمارے پاس ایک اسپیشل فنکشن ہے. اس اسپیشل فنکشن کی سگنیچر کو اگر دیکھیں تو ہمارے پاس آبجیکٹ از اے ریٹرن ویلیو ہوگی. اس کا نام ایڈ ہے اور ہمارے پاس اسی کلاس کی ایک آبجیکٹ از اے پیرامیٹر اس کو پاس ہوگا. اب ہم آتے ہیں اس فنکشن ان سارے فنکشن کی ڈیفینیشن کی طرف. ڈیفینیشن کے لیے ہم آؤٹ سائڈ دی کلاس آتے ہیں. آؤٹ سائڈ دی کلاس ہمارے پاس ایک جنرلائز کنسٹرکٹر کے لیے بھی جنرلائز سینٹیکس ہے اور ہمارے پاس جو نارمل فنکشن ہے اس کے لیے بھی ایک جنرلائز سینٹیکس ہے. سب سے پہلے کنسٹرکٹر کے لیے میں اس کلاس کا نام لکھتا ہوں. اس کے بعد اس فنکشن کا نام لکھتا ہوں جو کہ آلریڈی ہمارے پاس کنسٹرکٹر کے نام سے. اور اس کے بعد ہم کلومیٹرز ایکول ٹو ہارس ایکول ٹو 0. تو ہم نے اس میں کیا ان دونوں ویریبل کو ڈیفالٹ ٹائپ انٹیجر ٹائپ کی جو ڈیفالٹ ویلیو ہے اس ڈیفالٹ ویلیو سے انیشلائز کیا. اس کے بعد ہم نے وائڈ لکھا کیونکہ ان پٹ فنکشن کی ریٹرن ویلیو وائڈ ہے. اس کے بعد ہم نے کلاس نام لکھا. کلاس نیم کے بعد ہم نے اسکوپ ریزولوشن آپریٹر اور اس کے بعد ہم نے ان پٹ فنکشن لکھا. اس کے بعد ہم نے ان کی ڈیفائن باڈی ڈیفینیشن کے لیے کرلی بریکٹ لکھے. یہاں پر ایک میسج لیا انٹر کلومیٹر. فار ایگزامپل کلومیٹر ان پٹ کے لیے ہم نے ان پٹ اسٹریم آبجیکٹس لیے اور اس میں ہم نے ایک ویلیو کو انٹر کر کے ایک میموری لوکیشن جو کہ لیبل ہے کلومیٹر کے نام سے اس کو پاس کیا. اس کے بعد ہم نے دوبارہ سی آؤٹ اسٹیٹمنٹ کے تھرو انٹر کلومیٹر کے بعد ہم نے آر لکھا فار ایگزامپل کتنے گھنٹے اور یہاں پر ہم نے سی ان آبجیکٹ کے تھرو ایک ویلیو ایچ آر ویریبل کو پاس کیا. اس کے بعد ہم نے ایک دوسرا ممبر فنکشن کو ڈیفائن کرنے کے لیے وہی سینٹیکس لکھنا ہے. وائڈ اس کی ریٹرن ٹائپ ہے, ٹریول اس کی کلاس ہے اور ڈسپلے کے لیے ہم نے آؤٹ پٹ فنکشن لکھا ہے. پیرامیٹر لسٹ میں کوئی ویلیو نہیں لیتا لیکن یہ ہمارے پاس ایک ویلیو کو پرنٹ کرتے سی آؤٹ اسٹیٹمنٹ کے تھرو. فار ایگزامپل یو ہیو ٹریول کلومیٹر ان آپ نے اتنا کلومیٹر کی ڈسٹینس اتنے ٹائم میں کور کیا. ایک میں نے میسج لکھا. ہم جب اس فنکشن کو کال کریں گے تو اس فنکشن میں ہمارے پاس جس آبجیکٹ کے تھرو ہم کال کریں گے تو اس آبجیکٹ کے تھرو ہم اس کی ویلیو کو ڈسپلے کریں گے. فار ایگزامپل اس کے بعد ہم نے ایک فنکشن تھا ممبر فنکشن جس کی ریٹرن ویلیو ہمارے پاس تھی ٹریول. اگر آپ اوپر دیکھ لیں ڈکلیریشن میں تو ہمارے پاس یہ ایک فنکشن ہے جس کی ریٹرن ویلیو ٹریول ہے. اس کا نام آبجیکٹ ہے. پیرامیٹر لسٹ میں بھی اس ٹریول ٹائپ کی آبجیکٹ ہے. تو ہم ڈیفائن کرنے کے لیے یہاں پر میں نے ٹریول لکھا. ٹریول کی بعد کلاس نیم لکھی جو کہ ٹریول ہے. اس کے بعد میں نے فل اسکوپ ریزولوشن آپریٹر لکھا. اس کے بعد میں نے ایڈ لکھا. ایڈ کے بعد یہاں پر میں نے ایک ویریبل لکھا ٹریول لیٹس پی. یہاں پر میں نے ٹریول پی لیٹس میں نے پی لکھا. ابھی یہاں پر ہم ایک ٹریول ٹائپ ویریبل جو کہ ٹوٹل کے نام سے ہوگا اس کو ڈکلیئر کیا. یہاں پر میں نے لکھا ٹوٹل ڈاٹ کلومیٹر از ایکول ٹو کلومیٹر پلس پی ڈاٹ کلومیٹر. پی کون سی ویریبل
ہمارے پاس یہ فنکشن ایک کالنگ ویریبل ہوگی اور دوسرا میرے پاس پیرامیٹر میں جو ہم از اے آبجیکٹ ہم پاس کرتے ہیں. تو جس کو ہم پیرامیٹر میں از این آبجیکٹ پاس کرتے ہیں اس کی ویلیو ایکسیس کرنے کے لیے ہم نے اس آبجیکٹ کے اندر جو کلومیٹر ویریبل ہے اور جو کالنگ ویریبل ہے وہ ڈائریکٹلی ایکسیسیبل ہے, تو اس لیے ہم نے یہاں پر اس طرح لکھا. اس کے بعد میں نے لکھا ٹوٹل ڈاٹ ایچ آر از اکول ٹو فار ایگزامپل ایچ آر پلس پی ڈاٹ ایچ آر. مطلب ایچ آر وہ ویریبل ہے جس کے تھرو ہم اس فنکشن ایڈ کو کال کریں گے, اور پی جو ڈاٹ ایچ آر وہ ویریبل ہے جو ہم پیرامیٹر میں اس ایڈ فنکشن کے پاس کریں گے, اور لاسٹ میں ہم لکھیں گے ریٹرن ٹوٹل. اس ویریبل کو ہم نے ریٹرن کیا. اب آتے ہیں ہم اپنے مین فنکشن کی طرف. یہاں پر میں نے ایک ویریبل ٹریول فار ایگزامپل او بی جے 1 کاما او بی جے 2 کاما, اور یہاں پر میں نے لکھا ٹوٹل. او بی جے 1 کے تھرو ہم ان پٹ فنکشن کو کال کریں گے, او بی جے 1 کے تھرو ہم آؤٹ پٹ فنکشن کو کال کریں گے. اس کے بعد آبجیکٹ 2 کے ساتھ بھی ہم ان پٹ فنکشن کال کریں گے, آبجیکٹ 2 کے ساتھ ہم آؤٹ پٹ فنکشن کال کریں گے. اس کے بعد یہاں پر ہم لکھیں گے ٹوٹل از اکول ٹو آبجیکٹ 1 ڈاٹ ایڈ, اور اس کے اندر ہم لکھتے ہیں آبجیکٹ 2. اس کے بعد ہم سی آؤٹ لکھتے ہیں, سی آؤٹ یہاں پر ہم لکھتے ہیں ٹوٹل ڈسٹینس ٹریول ای این ڈی ایل, اور یہاں پر لکھتے ہیں ٹوٹل ڈاٹ آؤٹ پٹ, ٹوٹل ڈاٹ آؤٹ پٹ. یہ ہمارے پاس کمپوزیشن تھا, اس پروگرام کو لکھنا تھا. ہم نے اس پروگرام کو سٹیپ بائی سٹیپ لکھ لیا. اس کے بعد دوسرا سٹیپ آتا ہے اس کو سیو کرنا. کنٹرول اس کے تھرو ہم نے اس پروگرام کو سیو کرنا ہے. اوپس انڈرسکور اردو انڈرسکور آبجیکٹ از اے پیرامیٹر, آبجیکٹ از پہلا اس میں کیا ہے, آبجیکٹ از اے پیرامیٹر ہے, اور ریٹرن ویلیو بھی ہمارے پاس ریٹرن ویلیو از این آبجیکٹ اگر آپ دیکھ لیں تو یہاں پر ہمارے پاس ایک آبجیکٹ, یہاں پر ہمارے پاس کیا فنکشن کال ہے. اس فنکشن کال میں آپ یہاں پر دیکھیں گے ہمارے پاس فنکشن کالنگ ہے. اس فنکشن کالنگ کی جو اینڈ ہے وہ کیا ہوگی, یہ ہمارے پاس آبجیکٹ اس کالنگ ایریا کو ریٹرن کرے گا, آبجیکٹ ریٹرن. تو وہ ہم نے اس کے لیے ایک کیچنگ آبجیکٹ آلریڈی ڈیفائن کیا ہے جو کہ ہمارے پاس ٹوٹل کے نام سے ہے. تو وہ آبجیکٹ جب یہاں پر ریٹرن ہوگا تو ہم نے ایکول آپریٹر کے تھرو اس ٹوٹل ویریبل کو انیشلائز کیا. تو یہاں پر کون سی پروسیس ہوتی ہے, یہاں پر ہمارے پاس ڈیفالٹ کاپی کنسٹرکٹر کال ہو کے اس میں جو انٹرنل ویریبل فیچرز ہوتے ہیں, جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ اس ٹوٹل ویریبل میں ڈائریکٹلی کاپی ہوتے ہیں, اور بعد میں ہم نے ایک میسج کے تھرو اس کو ڈسپلے کرنا ہے. اس پروگرام میں اگر کسی بھی جگہ پر 3 طرح کے ایرر ہوں گے تو ہمارے پاس آئیڈینٹیفائی ہوں گے, سینٹیکس ایرر, سیمنٹک ایرر, اور اس کے علاوہ لنکنگ ایرر. اگر اس میں سے کوئی بھی ایرر نہ ہو تو ہمارے پاس کمپائل ہو کے ایگزیکیوٹیبل کوڈ کے تھرو ہمیں ملیں گے. فار ایگزامپل یہاں پر میں نے کمپائل کیا, کمپائلیشن میں کو تھوڑا ٹائم لیتا ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے کوڈ پہ. تو آپ نے دیکھ لیا کہ ہمارے پاس ایگزیکیوٹیبل, اس پروگرام کا ایک ایگزیکیوٹیبل ورژن آیا. اس ایگزیکیوٹیبل ورژن کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے ایگزیکیوٹ مینیو میں ہم نے رن آپشن کو کلک کیا, انٹر کلومیٹر فار ایگزامپل 120 کلومیٹر کتنے ٹائم میں, 40 آورز میں. تو یہاں پر میسج آیا کہ یو ہیو ٹریول 120 کلومیٹر ان 40 آورز. اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے دوبارہ دوسرے کے لیے, کیونکہ 2 آبجیکٹ ہیں نا, ہم نے 2 آبجیکٹ کے تھرو انٹر کیا ہے. ہمارے پاس لیٹس 20 کلومیٹرز انہوں نے کتنے ٹائم میں, 3 آورز میں انٹر کیا. تو یہاں پر ہمارے پاس جو دوسرا آبجیکٹ ہے اس نے 20 کلومیٹر 3 آور میں کور کیے. ٹوٹل ڈسٹینس دونوں آبجیکٹ نے کتنا کور کیا ہے, تو ہمارے پاس 120 جمع 20 140 کلومیٹرز یہ ہمارے پاس کور ہو گیا کتنے ٹائم میں, 40 جمع 3 43 گھنٹے میں, آورز میں یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. تو امید ہے اس سمپل پروگرامنگ ایگزامپل کے تھرو آپ لوگوں کو انشاءاللہ, مجھے امید ہے کہ یہ جو کنسپٹ ہے کہ ہم ایک آبجیکٹ کو کس طرح پیرامیٹر لسٹ میں پاس کر سکتے ہیں, آپ کو دوبارہ اس کو رن کر کے ایکسپلین کرنے کی کوشش. فار ایگزامپل میں نے سمپل 12 کلومیٹر کو 4 گھنٹے میں کور کیا, تو یہ میسج آیا کہ یو ہیو ٹریول 12 کلومیٹرز ان 4 آورز. دوبارہ ایک آبجیکٹ میں نے ڈکلیئر کیا تھا,
اس کو میں انیشلائز کرتا ہوں. فار ایگزامپل 20 کلومیٹر کی جو ڈسٹینس ہے اس نے 6 گھنٹے میں کور کیا ہے, انٹر کیا. تو یہ ہمارے پاس جو دوسری آبجیکٹس کی ٹوٹل ڈسٹینس ہے کتنے ٹائم میں 20 کلومیٹر انہوں نے 6 گھنٹے میں کور کیا. ان دونوں آبجیکٹس نے کتنا ٹائم اور کتنے گھنٹے میں کور کیا ہے. تو ان کی جو کلومیٹر ہے کلومیٹر ویلیو کے ساتھ سم ہو کے 32 کلومیٹرز, کیونکہ 12 جمع 20 یہ 32 آتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ 6 جمع 4 یہ ہمارے پاس 32 کلومیٹر کی جو ڈسٹینس ہے دونوں آبجیکٹس کی انہوں نے 10 گھنٹے میں کور کیا ہے. تو اس پروگرامنگ ایگزامپل کے تھرو ہم نے دیکھ لیا کہ ہم ایک آبجیکٹ کو کس طرح واپس ریٹرن کر سکتے ہیں اس بلاک میں جہاں سے ایک فنکشن کو ہم کال کرتے ہیں. دوسرا, ہم ایک فنکشن میں ایک آبجیکٹ کو کس طرح پاس کر سکتے ہیں. نارمل ویلیو تو ہم پاس کر سکتے ہیں, کیا ہم ایک آبجیکٹ کو پاس کر سکتے ہیں. اور تیسرا کنسیپٹ جو ہم نے دیکھ لیا کہ ہم مختلف سگنیچر کے فنکشن کو ان سائڈ دی کلاس ڈکلیئر کر کے آؤٹ سائڈ دی کلاس کس طرح ڈیفائن کر سکتے ہیں. اگر ہم دیکھ لیں تو یہاں پر ہم نے 3 سگنیچر یا 3 قسم کے فنکشن کو ڈکلیئر کیا ہے. ایک کنسٹرکٹر کو جو کہ ڈیفالٹ کنسٹرکٹر ہے, 2 اس طرح کے فنکشن جو کہ ریٹرن ویلیو میں نہیں رکھتے اور پیرامیٹر لسٹ میں بھی کوئی ویلیو نہیں لیتے. اور تیسرا جو ہمارے پاس سینٹیکس ہے, یہ ہمارے پاس ایک آبجیکٹ ریٹرن کرتا ہے, ایک آبجیکٹ از اے پیرامیٹر لیتا ہے اور اس میں کچھ آپریشن کر کے پھر آپریٹڈ ویلیو کو ایک آبجیکٹ کی شکل میں جس جگہ سے یہ فنکشن کال ہوتے ہیں تو وہاں پر ریٹرن کرتے ہیں. تو امید ہے اس پروگرامنگ ایگزامپل کے تھرو آپ لوگوں کو 3 طرح کی کنسیپٹ امید ہے کہ وہ کلیئر ہوں گے کہ ہم ڈکلیریشن ان سائڈ دی کلاس ایک فنکشن کے کس طرح کرتے ہیں, پھر وہ کلاس ممبر بن کے ہم اس کو آؤٹ سائڈ دی کلاس کس طرح ڈیفائن کر سکتے ہیں, وہ ڈیفینیشن کی جو سگنیچر ہے وہ کس طرح ہم کر سکتے ہیں. اور تیسری بات کہ ہم ایک آبجیکٹ کو ایز اے پیرامیٹر کس طرح ایک فنکشن کو پاس کرتے ہیں, اور پھر اسی فنکشن کے تھرو ہم کس طرح اسی آبجیکٹ کو ایز اے پیرامیٹر کس طرح ہم ریٹرن کر سکتے ہیں. تو اگر آپ نے اس ویڈیو سے کچھ سیکھا ہے تو کائنڈلی کمنٹس میں اپنے خیالات کا اظہار کر لیں, اور اگر آپ کوئی سجیشن دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ جڑے رہے, انشاءاللہ آپ لوگوں کو اسی طرح جو پروگرامنگ کنسیپٹ ہے, سب سے پہلے ہم آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کی بیسک سے لے کے ایڈوانس تک جتنے بھی کنسیپٹ ہے وہ ہم C++ میں دیکھیں گے, اور اس کورس کے کمپلیشن پہ انشاءاللہ ایڈوانس پروگرامنگ ہم جاوا میں بھی دیکھیں گے, لیکن جاوا میں وہ ہمارے پاس کمپلیٹلی GUI بیس ہوں گے. تو اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں ہے تو کائنڈلی ہمارا چینل جو ہے انفوٹیک ود عبدالناصر افریدی, اس کو سبسکرائب کرے, لائک کرے, ہماری جتنے بھی کنٹینٹ ہے جتنے بھی ویڈیو ہے اس پہ اپنی رائے اپنی کمنٹس کی شکل میں دیتے رہے. تھینک یو ویری مچ, جزاک اللہ خیر.